بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ بہت ہی قابل ذکر ہے کہ اگر نمازی کو دوران نماز ایسا عذر لاحق ہو کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے، یہ اس طرح مقتدی ہے تو وضو ٹوٹ جائے دوران نماز، یہ اس طرح امام ہے تو دوران نماز وضو ٹوٹ جائے، تو ان دونوں کا حکم کیا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کے متعلق چند گزارشات ہیں جو آپ احباب کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا نمازی، ایسا مقتدی جو کہ امام کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہے اور وہ پہلی صف میں کھڑا ہے یا درمیانی میں کھڑا ہے یا آخر میں کھڑا ہے، تو جیسے ہی اس کا وضو ٹوٹے گا تو شریعت کی طرف سے یہی اس کو اجازت ہے کہ وہ فی الفور جو ہے اپنی نماز توڑ دے۔ نماز توڑ کر اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سائیڈ سے راستہ بناتے ہوئے یا نمازیوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے پیچھے چلا جائے گا اور وضو کر کے وہ دوبارہ نماز میں آ کے شامل ہوگا، اور جب دوبارہ آئے گا تو جتنی رکعات اس کے وضو کرنے کی وجہ سے گزر جائیں گی تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اتنی ہی رکعت، یعنی ایک رکعت ہے یا دو رکعتیں ہیں، اتنی ہی رکعتیں ہی ادا کر لے گا، مکمل نماز ادا نہیں کرے گا۔ اس کے لیے مکمل نماز ادا کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر واپس آیا تو جماعت ہی ختم ہو چکی تھی تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ اپنی ساری نماز مکمل اثر نو ادا کرے گا۔ اب وہ وہیں سے یا آدھی نماز جو امام صاحب کے ساتھ پڑھ کے گیا تھا اور باقیہ آدھی جو آ کے پڑھے گا تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ مناسب ہی ہے کہ وہ اثر نو جو ہے وہ نماز ادا کرے گا، تو یہ کامل طریقے سے اس کی نماز جو ہے یہ ادا ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اب اس کا وضو تو ٹوٹ گیا ہے لیکن اب وہ بیچارہ شرم کے مارے کہتا ہے کہ میں اب اگر یہاں سے جاتا ہوں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، میرا عیب جو ہے یہ لوگوں پر عیاں ہو جائے گا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اب اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اسی جگہ پر نماز کی نیت نہ کرے، یعنی یہ یوں سمجھے کہ بس میں اپنے آپ کو، نماز میری ختم ہو گئی ہے، بس میں اپنے آپ کو امام کے ساتھ چلا رہا ہوں، بقیہ میں نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو اس صورت میں اگر وہ امام کے ساتھ ایسے اشارے کرتا رہے گا، ارکان ادا کرتا رہے گا، لیکن وہ نماز نہیں ادا کرے گا بلکہ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے گا اور اپنے عیب کو لوگوں پر عیاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ کھڑا رہے گا، تو یہ بالکل جائز ہے۔ جیسے ہی جماعت ختم ہوگی، جماعت ختم ہونے کے بعد وہ جائے گا، دوبارہ وضو کر کے اثر نو اپنی نماز مکمل ادا کرے گا، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اگر وہ آدھی ادا کرے گا یا نہیں ادا کرے گا تو اس سے وہ کیا ہے، گنہگار ہوگا۔ دیکھیے، علامہ نظام الدین علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، اور جو نمازی با جماعت نماز کے دوران بے وضو ہو جائے، اب فرماتے ہیں، اور اپنے عیب کو ظاہر کرنے میں اسے حیا آئے تو وہ اسے چاہیے چھپانا، یعنی اپنے اس عیب کو چھپا لے، یعنی بس ایسے ہی جماعت کے ساتھ کھڑا رہے۔ تو جیسے ہی جماعت ختم ہوگی تو جماعت ختم ہونے کے بعد وہ جائے گا، وضو کر کے اپنی بقیہ نماز یعنی اثر نو ادا کرے گا، تو یہ نماز اس کی کامل طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر یہ معاملہ ہو جائے امام صاحب کے ساتھ تو امام صاحب یہ نہ کہے کہ بس میں تو ابھی کھڑا رہا ہوں، لوگوں کے سامنے میرا عیب ظاہر ہو جائے گا، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اگر امام صاحب کے ہاں یعنی نماز کے دوران ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنا نائب بناتا ہوا اپنے ناک پہ ہاتھ رکھتا ہوا پیچھے چلا جائے اور وضو کر کے اپنی نماز جو ہے وہ اب مقتدی ہونے کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ اب وہ وضو کر کے آئے اور واپس اپنی جگہ امام والے پہ آ جائے، نہیں، اب بلکہ مقتدی ہو کر وہ اس امام کے ساتھ نماز پڑھے گا، اور جو رکعتیں رہ جائیں گی وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی رکعتیں ادا کر لے گا، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور اگر امام صاحب بے وضو ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا نائب نہیں پاتے، خلیفہ نہیں پاتے، تو اس صورت میں امام صاحب کو لازم ہے کہ وہ اپنی نماز توڑ دے، نماز توڑ دے گا، وہ جائے گا دوبارہ وضو کر کے آئے گا، وضو کرنے کے بعد اثر نو امام صاحب نماز پڑھائے گا، اور اگر امام صاحب کی جگہ کوئی اور بندہ ایسا لائق ہے، ایسا اہل ہے کہ وہ نماز پڑھانا چاہتا ہے تو وہ بھی اثر نو ہی نماز پڑھائے گا، امام صاحب کی اس نماز کو آگے کنٹینیو نہیں کرے گا بلکہ وہ دوبارہ اثر نو نماز ادا کرائے گا، تو یہ بالکل نماز کامل طریقے سے ادا ہو جائے گی۔
تو معلوم یہ ہوا اگر نمازی جماعت میں بے وضو ہو جائے تو ناک پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے چلا جائے، وضو کر کے دوبارہ جماعت میں آ ملے، اور اگر وہ اپنا عیب لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے، اس کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، تو بس ایسے ہی امام صاحب کے ساتھ کھڑا رہے، کوئی زبان سے کوئی لفظ نہ بولے، تو امام صاحب کا سلام پھیرنے کے بعد وہ پیچھے جائے گا، وضو کر کے از طرح نو نماز ادا کرے گا۔ اور اگر امام صاحب سے ایسا معاملہ ہوا ہے تو اگر چاہے تو اپنا نائب بنا لیں، پیچھے ناک پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ مقتدی ہونے کی صورت میں نماز ادا کرے گا اس امام کے ساتھ۔ اور اگر اپنا نائب نہیں پاتا تو نماز توڑ دے، نماز توڑنے کے بعد وہ جائے گا، اپنا وضو کر کے دوبارہ امامت واپس آنا چاہتا ہے تو واپس امامت کرا لے، اور اگر کوئی امام بنا جاتا ہے اور واپس خود وضو کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، واپس آ کر پھر اسی امام کی اقتداء میں وہ نماز ادا کرے گا، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا بلکہ ایسے ہی غلط طریقے سے نماز پڑھاتا رہے گا تو خود بھی گنہگار ہوگا، نماز کسی کی بھی نہیں ہوگی، نمازیوں کی بھی نہیں ہوگی، امام صاحب کی بھی نہیں ہوگی، اور نمازیوں کی نماز نہ ہونے کا جو گناہ ہوگا وہ بھی امام صاحب کے سر پر ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔